اب جس طرح سے دھرم کا نام لے کر یہ نرمم ہتیائیں ہوئی ہیں، اب آتنکوادیوں کا صفایا بھارت کی دھرتی سے ہوگا اور ایسے آتنکوادیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. انہیں کہیں بھی جہنم کے علاوہ جگہ نہیں ملے گی اور انہیں معاف نہیں کیا جائے گا. جو بھی ہیں ان کو گھس کے مارا جائے، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ بھول گئے 1965 جب ہم نے لاہور پہ قبضہ کیا تھا. یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ آپ ان دہشت گردوں کو پکڑیں اور ان کو یہ ایسی عبرتناک سزا دیں کہ پھر کبھی کسی دہشت گرد کو اس طرح کا حملہ کرنے کی ہمت ہو نہ پائے. لوگ ان تمام لوگوں کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں برابر سے شریک ہیں اور حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی قصوروار ہیں ان کے خلاف ان کو سخت سے سخت سزا کو. اسلام کے اندر اس کا کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارا قرآن شریف، ہمارے پروفٹ محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ہدایتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، اس کے حساب سے اگر کسی ایک بھی ناحق بے قصور کا خون کیا جاتا ہے تو پوری انسانیت کا وہ خون مانا جائے گا. یہ جو حرکت انہوں نے شرمناک کی ہے، اس سے نہ صرف دھرم، مذہب، دیشواسی یہ بدنام ہوتے ہیں. کیا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں دیتا. کیا اس طرح کے آپ کے بزرگوں نے یہ تعلیم سے دنیا انسانیت کو رول شناس کرایا؟ نہیں کرایا. تو پھر یہ چیزیں کیوں؟ یہ بے قصور لوگوں کا خون کیسے بہایا جا رہا ہے؟ یہ میری نظر کے اندر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مسلمان کہلانے لائق ہے ہی نہیں. معصوم بلکتے ہوئے نظر آئے ہیں، معصوم پریٹکوں کو نشانہ بنایا گیا، مذہب پوچھ کر آتنکی گھٹنا ہو. یہ اور بھی شرمناک ہے. انہوں نے نیچتا کی حد کر دی. کون سا مذہب اس قسم کی تعلیم دیتا ہے آپ کو کہ آپ کسی کا مذہب پوچھ کر کے اس کے اوپر جو ہے آپ گولیاں چلاؤ گے؟ بے قصور ناحق بچوں کو آپ مارو گے، معصوم بچوں کو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ معصوم بچے کا خون بھی پوری انسانیت کا خون مانا جائے گا. یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ارے کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہو؟ کیوں اپنا نام اسلام کے اوپر کر رہے ہو؟ کیوں اپنے ملک کی بدنامی کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کے اس کے اندر تم کم سے کم اللہ کے اس سے تو ڈرو، قہر سے. کیا ہمارے ساتھ اندر قبر کے اندر کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر تو ہوگا. قبر کے اندر کیا حساب دو گے تم شرم کرو. اپنے آپ کو مسلمان کرانے لائق نہیں ہو تم. دیش کے پردھان منتری سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ پی او کے دیش کے پردھان منتری سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں دیش ان کے جہاں جہاں یہ آتنکواد کی جڑیں ہیں اس کے اندر گھس کے ہمیں مارنا ہے تاکہ یہ جڑیں جو ہیں سمول روپ سے نشٹ ہو جائیں اور ہمارے بے قصور فوجیوں کا خون نہ تو سرحدوں کے اوپر بہے، نہ شہر واسیوں کے اوپر بہے. اور جو پریٹک وہاں جا رہے تھے، وہاں کے لوگوں کو جو روزگار مل رہا تھا 370 ہٹنے کے بعد، جو وہاں پر امن کی فضا قائم ہوئی تھی، اس کو درم برہم کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹیپ لیا تاکہ جو ہے یہ اپنے سوارتھ سدھی کر سکیں. اس لیے اندر گھس کے مارو اور ان کی جڑیں سمول روپ سے نشٹ کرو. 4 اسکیچ جاری ہوئے ہیں جس میں 2 لوکل ہیں، 2 پاکستانی اسکیچ جاری ہوئے ہیں. جہاں جو بھی ہیں ان کو گھس کے مارا جائے، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ بھول گئے 1965 جب ہم نے لاہور پہ قبضہ کیا تھا. یہ دوبارہ چاہتے ہیں تو جو وہ گورنر جنرل تھا انگریز 1947 کے اندر، اس کو جس نے بھارت کا پارٹیشن کیا تھا، اس کے اوپر اب واپس قبضہ کرو کہ اس کو یہ پارٹیشن کرنے کا کوئی رائٹ نہیں تھا. جنا انہوں نے کرا، دوسرا جنا پیدا نہیں ہوگا. اب ہمیں واپس اس کے اندر بھارت کا حصہ ہے، بھارت کو ایک کرنا پڑے گا. اس وقت دہشت گردانہ واقعہ پیش آیا ہے. ہماری پوری ریاست کے علماء برادری اور ہماری یہاں کی عوام اور مکمل پورے ہندوستانی اس کے سخت الفاظ میں مذمتی کلمات بیان کرتے ہیں. چونکہ یہ ایک بزدلانہ حملہ ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. چونکہ آپ بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، یہ ملک ہندوستان ہے اور ہندوستان سے ہم محبت کرتے ہیں. ابھی کشمیری بھائی بھی رات میں کینڈل لائٹ جلا کے یہ پیغام دیا تھا کہ اس ملک کو ہم روشن کریں گے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. یہ دہشت گردانہ حملہ ٹورسٹ پہ کر کے
چونکہ میں بھی پہلگام گیا ہوں، کشمیر گیا ہوں، سری نگر گیا ہوں. ہمارے شیموگا کے ایک فیملی وہاں سری نگر میں ایک شکارے میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور اپنی بات کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پہلگام بھی گئے ہیں. وہاں اس حادثے کا وہ شکار ہو گئے، شہادت پا گئے. 27 لوگ اس واقعے میں شہادت پائے ہیں اور تقریباً 12 افراد اس سے متاثر ہو کر زخمی ہوئے ہیں. سخت الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان دہشت گردوں کو پکڑیں اور ان کو یہ ایسی عبرتناک سزا دیں کہ پھر کبھی کسی دہشت گرد کو اس طرح کا حملہ کرنے کی ہمت ہو نہ پائے. اس طرح یہ ہے کہ سر عام ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ اس طرح دہشت گرد حملہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، ورنہ یہ لوگ عدالت میں ادھر ادھر گھوم کے اپنی زندگیاں یوں گزار کے دہشت گردانہ حملہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مجاہد ہیں. یہ مجاہد نہیں ہیں. کبھی اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا. ہم سخت الفاظ میں، پرزور الفاظ میں اس کی مذمت بیان کرتے ہیں. جو پہلگام میں اتنا دردناک حادثہ پیش آیا ہے اس نے تمام ہندوستانیوں کو ظاہر سی بات ہے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور جو لوگ بھی بیچارے بے قصور انوسنٹ لوگ مارے گئے ہیں ان کے گھر والوں سے ہم لوگ پوری اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی اس حملے میں انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، ان کی اسپیڈی ریکوری اور ان کے مکمل اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور اپنی سیکورٹی فورسز کو دہشت گردی سے پوری طاقت اور قوت سے نپٹنے کی اللہ تعالیٰ طاقت دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب پورے پہلگام اور پورے کشمیر میں امن و امان قائم ہو. اور ہماری پہلگام اور پورے کشمیر کی عوام سے یہ اپیل ہے کہ ہر طریقے سے پیس اور کمیونل ہارمنی کو انشور کرتے ہوئے وہاں پہ جتنے بھی ٹورسٹ ہیں ان کی ہر طریقے سے سیفٹی، سیکورٹی اور ان کے ہر ممکن مدد کریں، اور پورے کشمیر کو ہر طریقے کے آتنکواد سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نجات دے. ان تمام باتوں کے لیے آپ نے دیکھا ابھی ہمارے یہاں دارالعلوم فرنگی محل لکھنؤ اور شاہین اکیڈمی لکھنؤ کے بچوں نے جمع ہو کر کے سویرے یہ خصوصی دعا کی ہے، اور ہم لوگ ان تمام لوگوں کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں برابر سے شریک ہیں، اور حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی قصوروار ہیں ان کے خلاف ان کو سخت سے سخت سزا کو یقینی بنایا جائے. جموں کشمیر کے پہلگام میں جس طرح سے آتنکوادیوں دوارا کائرتا پوروک ہمارے بھارت کے 26 بے گناہ نردوش لوگوں کی نرمم ہتیائیں کی ہیں، جس سے پورا دیش آکروشت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ جلد سے جلد لیا جائے. مانیہ پردھان منتری نریندر مودی جی بھی سعودیہ سے بیچ میں ہی پروگرام چھوڑ کر بھارت آ چکے ہیں. جس طرح سے آتنکوادیوں نے دھرم کا نام لے کر نرمم ہتیائیں کی ہیں، تو ایسے آتنکوادیوں کے خاتمے کا سمے اب آ گیا ہے. विदेशों से भी भारत का समर्थन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादी गंदगी को भारत से खत्म करने का और सूपड़ा साफ करने का वक्त अब आ गया है और इनका सूपड़ा साफ होना तय है। और मैं दूसरी बात ये बता दूं कि भारत में भी जिस तरह से कुछ लोग इस हमले की आड़ में राजनीति कर रहे हैं और ये एक तो ऐसे लोगों को राजनीति करने से बाज आना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की भी ज़रूरत है कि इनकी मानसिकता क्या है और क्या इनकी मानसिकता आतंकवादियों के लिए सिंपैथी की तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति से राष्ट्रीय हित का नुकसान है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए और ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए इस तरह की हरकतों से। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि अब जिस तरह से धर्म का नाम लेकर ये निर्मम हत्याएं हुई हैं, अब आतंकवादियों का सफाया भारत की धरती से होगा और ऐसे आतंकवादियों का ठिकाना जहन्नम होगा। इन्हें कहीं भी जहन्नम के अलावा जगह नहीं मिलेगी और इन्हें माफ नहीं किया जाएगा।